الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تمام اہل اسلام کو، تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی خطے میں ہیں، کسی بھی شہر میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، سب کو مولا علی کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ اپنے گھروں میں جشن منائیں، خوشیاں منائیں، میٹھی چیزیں بنائیں اور مولا علی کی خوشی میں شامل ہوں۔ اور جو بھی آج مسلمان، جو بھی مومنین آج میرے مولا علی مشکل کشا علی کا آنے کا، ان کے ظہور کا، ان کی ولادت کا جشن منائے گا، چاہے چھوٹے پیمانے پہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے اس مومنین کی جو ہیں وہ دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ رجب المجرب ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مہینہ ہے، اور میرے حضرت مولا علی مشکل کشا علی کا پیدائش بھی جو ہے وہ کعبہ شریف میں ہوا ہے۔ تو کعبے کا مالک جو ہے اس سے جب آپ دعا مانگیں گے کہ کعبے کا واسطہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی قبولیت بھی فرمائے گا۔ تو آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ جب ولادت کا موقع آیا تھا میرے مولا علی مرتضیٰ کا، تو کیا جو ہیں وہ کچھ خاص واقعات جو تھے وہ تب رونما ہوئے تھے، جو ہمارے مولا علی مشکل کشا علی کی شجاعت اور بہادری جو ہے وہ انہوں نے اپنے پیدا ہوتے ہی دنیا کو دکھا دی تھی، جس سے وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے، اور اسی وقت ان کو شیر خدا کا جو ہے وہ کہا گیا تھا، اور وہ بہت زیادہ بہادری ان کی تبھی سے دیکھنے کو مل گئی تھی ساری کائنات کو۔ تو جب مولا علی کی ولادت کا وقت جو ہے وہ قریب آیا تو ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب چلی گئیں، اور خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ تو ایک ولی کا ظہور فرما۔ ایسا کہنا ہی تھا کہ خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے اس میں شگاف ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی تھی۔ تو اس شگاف میں جب وہ راستہ بنا، ایک دراڑ بنی، تو جو ہے وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی والدہ ماجدہ جو ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، اس شگاف سے، اس دراڑ سے جو کہ راستہ بنا خانہ کعبہ کی دیوار میں سے، وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ 11 رجب کی جو ہے وہ بات ہے، 2 دن بعد، اور پھر جب وہ اندر داخل ہو گئی وہ شگاف بالکل ویسی کی ویسا جو تھا وہ دوبارہ بند ہو گیا۔ یہ سارا ماجرا جو ہے یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب جو تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ابو طالب کی زوجہ جو کہ پیٹ سے ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، تو انہوں نے سارے عرب میں شور مچا دیا کہ ابو طالب کی زوجہ کو وہاں سے باہر نکالو، وہ وہاں پر چلی گئی ہیں۔ یہ ایک تاریخی جو تھا وہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ پورے عرب میں پھیل گیا، اور یہ بات پورے عرب سے لوگ جو تھے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، لیکن وہ جو تھی وہ دیوار بھی جو تھی وہ بند ہو گئی اور دروازہ بھی لاک تھا۔ اب وہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں حضرت ابن عباس جو ہیں وہ، اور ان سے فرماتے ہیں کہ جاؤ بیٹا، جا کر دیکھو ابو طالب کی زوجہ جو ہیں وہ اندر چلی گئی ہیں اور وہ باہر نہیں نکل رہی، ان کو باہر نکالو۔ اسی اثناء میں دیکھا کہ بہت سے عرب کے لوگ جو تھے ان کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ یہ ایک تاریخی مجمع تھا جو کہ بہت ہی بڑا تھا، جو کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو تھا وہ بنا ہوا تھا۔ اس رات پھر کیا ہوا کہ اگلے دن 13 رجب کا دن تھا، صبح کا وقت ہوا، اور سارے جب عرب کے لوگ جو تھے وہ اس کے ارد گرد موجود تھے، تو وہ دیوار جو تھی وہ پھر سے دوبارہ سے ویسے ہی جو ہے وہ اس نے اپنا راستہ بنایا۔ تو سب نے کہا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ جا کر دیکھیں۔ جب آپ اندر تشریف لے کر گئے تو آپ نے کہا اماں جان آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت اور نورانی بچہ ہے جس کے چہرے سے نور جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے یہ پیدا ہوا ہے تب سے یہ نہ روتا ہے اور نہ ہی یہ دودھ پیتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنی گود میں لیا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنی گود میں لیا
تو اس بچے نے میرے آقا جو ہیں وہ ہمارے شیر خدا جو ہیں حضرت علی المرتضیٰ، انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ کھولیں اور پہلا چہرہ جو دیکھا انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا۔ اور اس کے بعد جو ان کو گٹی دی گئی جیسے کہ ایک بچے کو دی جاتی ہے اس کی پیدائش پر، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک جو ہے وہ ان کے منہ کے اندر ڈالی، اور وہ بچہ جو تھا وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو چوسنے لگا۔ اسی اثناء میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا نام بھی اعلیٰ ہی ہوگا، اور آج سے اس کا نام جو ہے وہ علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کو اپنی گود میں لے کے جب باہر نکلے تو انہوں نے سارے عرب والوں کو اعلان کر کے بتایا کہ یہ بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ اعلیٰ بچہ ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ آج سے اعلیٰ ہے۔ تو اسی اثناء میں جب بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے، جب حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اپنے بچے کو لے کر جانے لگے وہاں سے، تو عرب میں ایک رواج ہوتا تھا اس دور میں کہ جب بھی کوئی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو وہاں پر ایک سانپ ہوتا تھا جس کے آگے بچے کو رکھا جاتا تھا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو بچہ ہے یہ اپنے ماں باپ کا ہے یا یہ اپنے باپ کی اولاد ہی ہے یا کسی اور کی اولاد ہے، یعنی کہ وہ اس سے حلال اور حرام کی تجویز کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب کیا جو رسومات ہے آج آپ کا اپنا بیٹا پیدا ہوا ہے تو کیا آج اس کی رسم نہیں ادا کرو گے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا لاؤ، جاؤ لے کر آؤ، وہ کون سا سانپ ہے جس کو تم لانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کیا کیا، وہ سانپ لے کر آئے اور حضرت علی المرتضیٰ کو اسی جگہ پر لٹا دیا، اسی پتھر پر جہاں پر ویسے بھی وہ دوسرے بچوں کو لٹایا کرتے تھے۔ ادھر سے سانپ آیا، جیسے ہی اس سانپ نے بچے کے قریب ہوا اور اس کو دیکھنے لگا تو حضرت علی مولا علی شیر خدا نے اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے اس کا سر پکڑا اور اسے دونوں ہاتھوں سے چیر کر رکھ دیا، جس سے لوگوں کے درمیان جو تھا وہ ایک بہت ہی زیادہ ہلچل اور شور پیدا ہو گیا، اور لوگوں نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا کہ حیا درہ، حیا درہ۔ حیا جو ہے وہ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں، درہ کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کر رکھ دینے کو۔ تو میرے مولا علی شیر خدا نے آتے ہی ساتھ ہی اپنی شجاعت جو تھی وہ سب کو دکھا دی۔ تو لوگوں نے جب اس کو جوش اور ولولے کے ساتھ اتنی پرجوش آوازوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ حیا درہ، حیا درہ، تو وہ ایسے آواز آ رہی تھی جیسے آواز آتی ہے کہ حیدرا، حیدرا، حیدرا۔ اور یہی آواز جب میرے مولا علی شیر خدا کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے آسمان کی طرف اٹھایا منہ اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ہے جو کہ بہت ہی بہادر ہے، اور میرا یہ بیٹا اس کا نام جو ہے یہ حیدر ہے، یہ آج سے اس کا نام حیدر ہے۔ تو انہوں نے میرے جو مولا علی شیر خدا ہیں ان کی والدہ ماجدہ نے ان کا نام جو ہے وہ حیدر رکھا۔ اس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھائی ہیں حضرت مولا علی شیر خدا، جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کہا، تو جب ان کی ولادت ہوئی تو وہ ایک اتنی منفرد تھی اور اتنا اعلیٰ تھی ان کی ولادت بھی کہ تمام کائنات کو یہ ایک میسج چلا گیا کہ یہ علی ہیں، یعنی کہ یہ اعلیٰ ہیں، ان کی ولادت اعلیٰ ہے اور یہ خود بھی اعلیٰ ہیں۔ تو دیکھیں گے ہمیں پوری کائنات کو جو ہے اس کا پیغام ملتا ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ ہم سب مومنین مومنات کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آج مولا علی کے وسیلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوں گی، اور نعت علی کا ورد کریں۔ نعت علی سے جب بھی وہ کہتے ہیں نا مشکل جو بھی سر پہ آ پڑی تو جب بھی پکارا یا علی تو یا علی مدد کو ضرور آتے ہیں، جب کوئی بندہ دل سے ان کو جو ہے وہ پکارتا ہے۔ اور جو مولا علی کے ملنگ ہیں نا، ملنگ جو ان سے محبت کرتے ہیں، جن کے دل میں ان کا عشق ہے، نہ تو وہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ ہی وہ کسی کی باتوں میں آتے ہیں، اور نہ ہی ان کو کسی کی باتوں کی پرواہ ہوتی ہے، وہ تو زوروں شوروں سے اور پورے محبت سے جو ہے وہ شوق سے ان کا جشن مناتے ہیں۔ اور جشن یہی نہیں کہ آپ باہر نکل کے منائیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی ان کا نام لیں، ان کے نام کے نوافل ادا کریں، اور ان کو جو ہے ان کے درجات کی بلندی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، کوئی میٹھی چیز بنائیں
اور حسب توفیق جو ہے وہ غریبوں میں، مسکینوں میں کسی ایک یا دو بندوں کو یا جس کو بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں کھانا کھلائیں۔ اور اس رجب المجرب کے مہینے میں صدقے کی بھی بہت اہمیت ہے اور اس میں روزے کی بھی بہت اہمیت ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک روزہ جو ہے وہ پہلا وہ کئی سالوں کا کفارہ ادا کرتا ہے، اور اگر ہم یومیہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ تو آج سب مل کے ارادہ کرتے ہیں کہ مولا علی کا جشن منائیں گے، ان کے نعرے لائیں گے، یا علی حیدر، یا علی حیدر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔